میرا یہ پیغام ان اسلامی بھائیوں کے نام ہے جو کھیتی باڑی کرتے ہیں۔ زراعت کا پیشہ انبیاء کرام علیہ السلام کا پیشہ ہے۔ مختلف انبیاء کرام نے کھیتی باڑی اختیار کی۔ اسلام چونکہ ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، لہذا اسلام نے ہمیں کھیتی باڑی کرنے کے اصول بتائے۔ آج ہم کھیتی باڑی کرتے ہیں مگر اس کو اسلام کے اصولوں کے مطابق سیکھتے نہیں، جس کی وجہ سے ہم آئے روز پریشان ہوتے ہیں۔ کبھی فصل کی پیداوار کی کمی کی وجہ سے، کبھی ریٹ کی وجہ سے، کبھی بیماری کی وجہ سے، کبھی سیلاب کی وجہ سے، کبھی مشینری کی خرابی کی وجہ سے، کبھی قدرتی آفات کی وجہ سے، کبھی عین موقع پر جب فصل پک کر تیار ہو جائے اس وقت بارش اور وہ بھی زوردار، اور کبھی اولے جس کی وجہ سے فصل بالکل مکمل تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ میرا کسان اسلامی بھائی ہاتھ ملتا رہ جاتا ہے۔ کبھی اس پر ہم نے غور کیا؟ آئیے آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خشکی اور تری میں جو بھی مال ضائع ہوا وہ زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے تلف ہوا ہے، یعنی برباد ہو گیا ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ زکوٰۃ کا مال جس مال میں ملا اسے تباہ و برباد کر دے گا، یعنی اگر میں نے اپنی زکوٰۃ کو اپنے مال میں شامل کیا تو وہ مال جو زکوٰۃ والا ہے وہ میرے سارے مال کو تباہ و برباد کر دے گا۔ میرے کسان اسلامی بھائیوں، عشر بھی زکوٰۃ کی ایک قسم ہے۔ اگر کوئی شخص اس کو نہیں نکالتا تو وہ اپنے مال کو خود ہلاکت میں ڈال رہا ہے، پھر ذمہ دار کسی اور کو ٹھہراتا ہے۔ عشر ادا کرنا واجب ہے اور واجب کا ترک کرنا گناہ، اور گناہ کا وبال کیا ہے؟ ذرا حدیث سنیے کہ گناہ کی وجہ سے بندہ ملنے والے رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ عشر کا ادا نہ کرنا ایک گناہ ہے، اور وہ بھی زبردست گناہ۔ اس کے علاوہ اور ہم نہ جانے کتنے گناہ کرتے ہیں، شاید ہمیں یاد ہی نہ ہو۔ لہذا اپنا پورا عشر ادا کریں اور اپنے رب کو راضی کریں۔ عشر کے متعلق، عشر کے احکام رسالہ آشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net سے ڈاؤن لوڈ کیجئے، یا پھر دارالفتہ اہل سنت سے اپنے شرعی رہنمائی پوچھ لیجئے، اور اپنے رزق کو پاک، صاف ستھرا، طیب کریں۔ اپنا عشر غریبوں میں، مسکینوں میں، حقداروں میں خود جا کر ادا کریں، یعنی اپنا عشر جو ہے یہ خود جا کر ادا کریں۔